السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے زنا سے روکا ہے، بدکاری سے روکا ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ یہ زنا کا راستہ انتہائی برا اور خطرناک راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تم برائی مت کرو یا زنا مت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے جو اثرات ہیں، زنا کے جو مقدمات ہیں، زنا کے جو محرکات ہیں، زنا کے جو اسباب ہیں، ان سب چیزوں سے دور رہو۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کتنی اہم بات بتا رہا ہے اور کتنے پیارے انداز میں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ زنا مت کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے یہ کہا کہ تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ زنا کے جتنے بھی راستے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے جتنے بھی وسائل ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ جیسے اجنبی عورتوں کو دیکھنا، آنکھ کا فتنہ، گانا سننا جس سے نفس میں شہوت پیدا ہو، آدمی کے اندر ہیجان پیدا ہو، اپنے آپ میں کنٹرول نہ کر پائے، یا پھر شادی کو اتنا مؤخر کرنا، یہ بھی زنا کے اسباب میں سے ہے۔ بے پردگی، عریانیت، نشہ خوری، یہ سب زنا کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں مت جاؤ؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ بہت ہی گندا کام ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ زنا انتہائی گندا کام ہے، برا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدترین راستہ ہے۔ یعنی اگر آدمی کوئی زنا کے راستے پہ چل رہا ہے، زنا کے راستے پہ چل رہا ہے، زنا کا ارادہ ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو شریعت نے بہت ہی جامع اسلوب میں کہا کہ گندا عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں زنا اور بدکاری موجودہ زمانے میں انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ شہروں میں تو برائی عام ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زنا سے بچنے کی بھرپور تعلیم دی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا زبان کا زنا، گندی بات کا بولنا ہے۔ ہم اور آپ اس سے نہ سمجھیں کہ گندا کام جو ہو وہی زنا ہے۔ زنا کے جو اسباب ہیں وہ بھی زنا کے اندر شامل ہوتے ہیں، جیسے بری بات کا بولنا، جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، عشق و معاشرہ کی باتیں، گندی باتیں، گندے اشعار، یہ زبان کا زنا ہے۔
کانوں سے سننا یہ کان کا زنا ہے، آنکھ کا زنا بری چیزوں کا دیکھنا، ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ حرام چیزوں کو پکڑنا، پیر کا زنا کیا ہے؟ گندی اور خراب جگہوں پر، حرام جگہوں پر پیدل چل کے جانا، یہ بھی برائی کے راستے پہ چلنا، یہ پیر کا زنا ہے۔ ان سے بھی بچنا، ان سے بھی بچنا، یہ ہے شریعت میں برائی سے، برائی کا تعارف، ہماری شریعت میں یہ ہے برائی کا تعارف۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زنا وہی ہے جو بدکاری کا عمل ثابت ہو جائے، وہ زنا تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ زبان کو کنٹرول رکھے، بری بات نہ بولے، یہ زبان کا زنا ہے۔ کان سے بری بات کو، عشقیہ اور گانے کو نہ سنے، یہ کان کا زنا ہے۔ گندی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑے، حرام چیز کو اپنے ہاتھ سے نہ پکڑے، کیونکہ یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ حرام جگہوں پر، بدکاری کی جگہوں پر پیدل چل کے جانا اور برائی کے راستے پہ چلنا، یہ پیر کا زنا ہے۔ یہ ہے گناہ کا تعارف، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے تاکید اور تلقین کی ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کو تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، تو اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو قریب کیا اور کہا کہ تم یہ کام جس کی تم چاہت رکھتے ہو، اجازت طلب کر رہے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، یہ تو بہت ہی گندا کام ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، جو انتہائی قریبی رشتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آدمی یہ عمل کر سکتا ہے؟ کہا، اس آدمی نے کہا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسی گناہوں کی گھن پیدا کرائی، بدکاری سے نفرت پیدا کرائی، کہا کہ تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، ہاں کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، تو تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے حق میں یہ دعا دی کہ اے اللہ، اس کو پاک، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کی حفاظت کر۔ پھر اس دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دی، پھر وہ آدمی، وہ نوجوان گناہ سے قریب نہیں۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ بدکاری یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت ہی برا عمل ہے، اور جس سماج میں یہ چیز برائی پائی جاتی ہے، اس سماج سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، گھر میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، رزق سے محرومی اور پھر اختلاف، نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس برائی سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شریعت نے بہت ہی جامع انداز میں اس گناہ سے بچنے کی تاکید کی اور یہ کہا کہ برائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ برائی کا بہت دور کی بات، اس برائی کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے شر، فساد، برائی، بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی